کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا، وہ بہت ہی حسین و جمیل تھا اور اس کا پیشہ نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا اور گھوڑے کے سموں یعنی پیروں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں وہ سرخ شعلوں کے اندر نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا اوزار سے نہیں پکڑتا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے تپتے ہوئے شعلوں جیسے نال کو باہر نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے جس شکل میں ڈھالنا چاہتا ڈھال لیتا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر لوگ اسے دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر کا ایک شخص وہاں آیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اسے تجسس ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ اپنا تجسس دور کرنے کے لیے اس نوجوان کی دکان میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان اس کی طرف مخاطب ہوا اور پوچھنے لگا، اے اجنبی، کیا تم نے کوئی نال بنوانی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مجھے یہ جاننا ہے کہ تمہیں گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ نوجوان مسکرایا، کہنے لگا کہ یہ بات ایک راز ہے اور یہ میں راز آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ نوجوان کا یہ جواب سن کر وہ شخص اور بھی تجسس میں چلا گیا اور اس سے اصرار کرنے لگا کہ خدارا مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ تو وہ نوجوان بتانے لگا کہ میری بستی میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ طلاق یافتہ تھی۔ اس کے ماں باپ عمرہ کے لیے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے، یعنی کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس طرح وہ عورت بے یار و مددگار ہماری بستی میں رہنے لگی۔ چونکہ وہ ایک باپردہ عورت تھی اور گھر کے اندر رہنے والی تھی، اس لیے اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا گزر بسر کیسے کرے۔ آخر حالات سے تنگ آ کر ایک دن اس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مجھ سے کہتی ہے، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اسے ٹھنڈا پانی لا کر پلایا۔ اس نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں نے پوچھا، کیا عورت تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا اور یہی وجہ ہے کہ تمہارے دروازے پر دستک دی۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اس نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنا ڈالا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اسے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا، میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا۔ وہ عورت چلی گئی تو میں نے اس کے لیے کھانے میں اچھی اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ بے سہارا عورت مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ جب اس نے کھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازہ لاک کر دیا اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ عورت بے حد خوبصورت تھی اور میرے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک انتہائی آسان موقع تھا۔ جب میں نے دروازہ لاک کیا تو اس عورت نے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی مایوس اور بے سہارا عورت ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں بھوک سے مجبور ہو کر تمہارے گھر آئی ہوں، خدارا میرے اوپر یہ ظلم نہ کرو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی مجھے کبھی دوبارہ ایسا موقع ملے گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے، تو پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح جیوں گی۔ نوجوان نے بتایا کہ اس عورت کی یہ بات سن کر مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ برائی کا بھوت جو مجھ پر سوار تھا اب اتر چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور دست بختہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو چکی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ میری بات سن کر اس عورت کی جان میں جان آئی اور وہ کہنے لگی کہ اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ عورت تو دعا دے کر چلی گئی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی آگ نے مجھ پر اثر نہیں کیا۔